بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں مریض کی عیادت کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ عورتیں مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں اس سے متعلق باندھا ہے، یعنی اجنبی مردوں کی عیادت عورتیں کر سکتی ہیں بشرطے کہ فتنے کا خوف نہ ہو اور پردے کے اندر عیادت کریں۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ نے انصار میں سے ایک شخص جو مسجد نبوی میں بیمار تھے ان کی عیادت فرمائی۔ حضرت ام درداء کے دو ناموں سے حضرت ام درداء ہے۔ حضرت ابو درداء نے دو شادیاں کی تھیں، ایک ام درداء کبریٰ کہلاتی ہیں جو صحابیہ تھی اور ایک صغریٰ کہلاتی ہے۔ کبریٰ کا نام خیرہ تھا اور صغریٰ کا نام حجیمہ تھا۔ تو یہ کبریٰ جو صحابیہ ہیں یہ مراد ہیں کہ انہوں نے ایک انصاری صحابی کی پردے میں عیادت کی اور ان سے ان کی خیریت پوچھی، جس سے اس کا جواز پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کی آب و ہوا حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کے موافق نہیں آئی اور ان دونوں کو سخت بخار ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ابا کی خیریت پوچھنے کے لیے گئی تو ساتھ ساتھ حضرت بلال کی بھی انہوں نے خیریت پوچھی۔ فرمایا کہ یا ابتی کیف تجدک و یا بلال کیف تجدک، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب بخار کی شدت بڑھی تو انہوں نے یہ شعر پڑھا، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ یہ بخار اتنا شدید ہے کہ موت جوتے کی تسمے سے زیادہ ہمیں قریب لگ رہا ہے۔ اور حضرت بلال نے بھی اس قسم کے اشعار پڑھے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اسخر وجلیل، هل اریدن یوما میاہ مجنہ هل یبدو لی شامۃ وطفیل۔ بہرحال ان اشعار کا مقصود بھی یہی تھا کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آ رہی تھی، تو ایک حسرت تھی کہ ہم اپنا وطن نہ چھوڑتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ میرے ابا اور بلال مدینہ منورہ کی آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے اور آپ نے اللہ سے دعا فرما دی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ مدینہ کو ہماری نظر میں مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، جیسے ہمیں مکہ پسند ہے اتنا یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ پھر آپ نے مدینہ کی موسم کے لیے دعا فرمائی، اللہم وصححھا، اس کی آگ و ہوا کو اچھا کر دے، وبارک لنا فی متھا وصاعھا، اور مدینہ منورہ کے برتنوں میں برکت عطا فرما دے، اور اس کے بخار کو جحفہ میں جہاں یہودیوں کی کثرت تھی اور وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، فرمایا کہ اللہ ان کے بخار کو وہاں منتقل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مدینہ منورہ کے حق میں قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کے دلوں میں مدینہ کی محبت مکے سے بھی زیادہ ڈال دی، اور اس کی آب و ہوا آج تک الحمدللہ بہت ہی مناسب ہوتی ہے اور اکثر بارشیں ہوتی ہیں اور گرمی کی شدت میں بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مدینہ کے برتنوں میں بھی برکت کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور وہ آج تک جاری ہے۔ تو یہ اس باب سے جو مسئلہ پتہ چلا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت بلال کی خیریت پوچھنا۔ تو خاندان میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین پردے میں اپنے دیور سے، جیٹھ سے، کسی ایسے رشتہ دار سے جن سے پردہ ہے، جیسے خالو سے پردہ ہے، اسی طرح پھپھا سے پردہ ہے، اب ایک بچی اگر پردے میں اور جہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو خیریت پوچھتی ہے اور عیادت کرتی ہے تو عیادت کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو
تو اس کی گنجائش ہے، اور صحابہ میں اس کا معمول بھی تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا